بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو تعلیم الاسلام کی ہے۔ تعلیم اسلام کا حصہ 3 کا پہلا شعبہ کر رہے ہیں، جس میں ہم نے ٹاپک توحید اور ملائکہ فرشتوں کا بیان کر لیا تھا۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے خدا تعالیٰ کی کتابیں۔ تو آج ہم خدا تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، سوال جواب کی شکل میں ہے یہ ویڈیو، تو آپ لوگ دیکھ لیں گے، آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں گے۔ سوال: توریت اور زبور اور انجیل کا آسمانی کتابیں ہونا کیسے معلوم ہوا ہے؟ جواب: ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے۔ توریت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، یعنی بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ زبور کے بارے میں فرمایا، وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، یعنی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ انجیل کے بارے میں فرمایا، وَقَفَّيْنَا بِعِیسیٰ ابْنِ مَرْیَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِیلَ، یعنی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل دی۔ پس مسلمانوں کو قرآن مجید کے ذریعے سے ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا معلوم ہے۔ سوال: اگر کوئی شخص توریت، زبور اور انجیل کو خدا تعالیٰ کی کتابیں نہ مانے تو وہ کیسا ہے؟ جواب: ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ ان کتابوں کا خدا کی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوا ہے۔ تو جو شخص ان کو خدا کی کتابیں نہیں مانتا وہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہیں مانتا، اور جو قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ سوال: تو کیا یہ توریت اور زبور اور انجیل جو عیسائیوں کے پاس موجود ہیں وہی اصلی آسمانی توریت اور زبور اور انجیل ہے؟ جواب: نہیں، کیونکہ قرآن مجید سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان کتابوں کو لوگوں نے عدل بدل کر دیا۔ یعنی قرآن مجید میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو توریت، زبور اور انجیل ہے وہ کتابیں جو لوگوں نے اپنی سہولت کے حساب سے اس کو عدل بدل کر دیا ہے۔ موجودہ توریت، زبور اور انجیل وہ اصلی آسمانی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ ان میں تحریف یعنی عدل بدل ہوئی ہے۔ اس لیے ان موجودہ تینوں کتابوں کے متعلق یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ اصلی آسمانی کتابیں ہیں۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے اترے تھے؟ جواب: قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں موجود ہے۔ تو دیکھیے، یہ ہماری جو ہے سوال جواب کی شکل میں ہے نا، تو یہ ہمارے لیے سمجھنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے نا، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کون سے سوالات اصل میں کرنے چاہیے۔ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا نا کہ ہمیں کون سے سوال معلوم کرنے ہوتے ہیں، تو یہ سوال جواب کی شکل میں ہے، اس لیے ہمارا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز وہ لوگ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں اور میرے پلے لسٹ میں جا کر دیکھیے۔ اور دوسرے بھی ٹاپکس پر میں نے ویڈیو بنائے ہیں، جیسے کہ مورل اسٹوریز، جو سبق آموز کہانیاں ہوتی ہیں ان پر، اور سلیبس کی کتابوں وغیرہ پر بھی میں نے ویڈیوز بنائے ہیں، تو وہ بھی آپ لوگ پلیز دیکھ لیں گے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سوال: قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے یا اس کا کلام ہے؟ جواب: قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے۔ قرآن مجید میں اس کو کتاب اللہ فرمایا گیا ہے اور کلام اللہ بھی۔ سوال: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ جواب: قرآن مجید سب سے افضل ہے۔ سوال: قرآن مجید کو پہلی کتابوں پر کیا فضیلت ہے؟ جواب: بہت سی فضیلتیں ہیں، جن میں سے چند فضیلتیں یہ ہیں۔ اول یہ کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ محفوظ ہے،
اس میں ایک نقطے کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکے گی، اور پہلی کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر ڈالی۔ یعنی قرآن مجید جیسی اتری تھی ویسی اس میں ایک نقطے کی بھی عدل بدل نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکے گی، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے نا۔ دوسری یہ کہ قرآن مجید کی نظم یعنی جو عبارتیں ہیں وہ معجز ہے، یعنی ایسے اونچے درجے کی عبارت ہے کہ قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مثل بھی کوئی شخص نہیں بنا سکتا۔ یعنی قرآن مجید کی جو چھوٹی سی بھی چھوٹی عبارت ہے اس کی طرح ایک بھی عبارت کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ تیسری یہ کہ قرآن مجید آخری شریعت کے احکام لایا ہے، اس لیے اس کے بہت سے احکام نے پہلی کتابوں کے حکموں کو منسوخ کر دیا، یعنی جو پہلی کتابوں کے حکم تھے ان کو ختم کر ڈالے۔ بہت سارے احکام جو تھے پہلی کتابوں میں وہ حکم جو بدل گئے ہیں، زمانے کے حساب سے بدلے گئے تھے۔ چوتھی یہ کہ پہلی کتابیں ایک دفعہ اکٹھی نازل ہوئیں اور قرآن مجید 23 برس تک ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، آہستہ آہستہ، اور ضرورتوں کے وقت اترنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا اور سینکڑوں ہزاروں آدمی اس کے احکام قبول کرتے اور مسلمان ہوتے گئے۔ یعنی قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو 23 سالوں میں آہستہ آہستہ اتری، ضرورتوں کے لحاظ سے آہستہ آہستہ جو ہے نازل ہوا، اور پہلے کی جو ساری کتابیں تھیں وہ ایک بار میں اتر گئی ہے نا، تو اس لیے جو لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کے احکامات جو ہے قبول کرنے شروع کرے اور آہستہ آہستہ مسلمان ہوتے گئے۔ پانچویں یہ کہ قرآن مجید ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے سینے میں محفوظ ہے، اور یہ سینہ بسینہ حفاظت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے آج تک برابر چلی آتی ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گی۔ یعنی قرآن جو ہے بہت سارے لوگوں نے حفظ کر رکھا ہے نا، اور یہ آہستہ آہستہ قیامت تک جاری رہے گی، یعنی حفظ کرنا، حافظ بننا لوگوں کا جاری ہے۔ قرآن شریف ہی ایسی کتاب ہے جس کو لوگوں نے حفظ کیا ہے اور جو لوگ حفظ کرتے ہیں، اور ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اسی سینہ بسینہ حفاظت کی وجہ سے اسلام کے دشمنوں کو کسی وقت یہ موقع نہ ملا کہ قرآن میں کمی بیشی کر سکے یا اسے دنیا سے ناپید کر دیں، اور نہ خدا چاہے قیامت تک ایسا موقع ملے گا۔ چھٹی یہ کہ قرآن مجید کے احکام ایسے معتدل ہیں کہ ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہیں۔ معتدل یعنی اس میں اتنی گنجائش ہے کہ بہت زیادہ بھی بہت زیادتی نہیں ہے اور نہ بہت کمی، ایک اعتدال کے حساب سے، بیچ کا ایوریج کے حساب سے رکھی گئی، ہر زمانے کے اعتبار سے ہر قوم کے مناسب ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں کہ وہ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے سے عاجز ہو، یعنی اس میں ایسا کوئی حکم نہیں کہ کوئی بھی قوم اس کو دیکھے اور عمل کرے تو عاجز نہ ہوگا، یعنی عاجز ہونے والی بات ہی نہیں ہے اس میں، چونکہ قرآن مجید کے احکام ہر زمانے ہر قوم کے مناسب ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد کسی دوسری شریعت اور کسی دوسری آسمانی کتاب کی حاجت باقی نہیں رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام دنیا کے لیے عام کر دی گئی۔ تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا قرآن مجید کی فضیلت؟ تو پلیز آپ لوگ قرآن مجید پڑھیے، اس کو ترجمے کے ساتھ، اور حافظ جو حفظ کر سکتے ہیں وہ ضرور حافظ بنیے، حفظ کریے۔ تو آج کی ویڈیو یہیں پر میں مکمل کر رہی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہوں گی، اچھی لگ رہی ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو، اور میرا چینل سبسکرائب کیجیے کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی، تو پلیز آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔